بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یار دل مسلم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت اول، آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 36 سبق نمبر 2 باب صوم نکال لیجئے۔ آج ہم باب صوم میں سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے باب صوم کے پہلا سبق پڑھا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ آج ہم سبق نمبر 2 میں پڑھیں گے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ جی، آپ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ اب ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور ہر لفظ پر انگلی رکھ کر پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کون سا لفظ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس سبق میں آج ہم جان سکیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے۔ خلق اور اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اخلاق حسنہ، اچھی عادات۔ اخلاق حسنہ اچھی عادات۔ اب ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، خاتم النبیین یعنی جو یہ خاتم، اس کا مطلب ہے ختم کرنے والا، اور نبیین نبی کی جمع،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ہم پڑھتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ صفا کی پہاڑی مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ یہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے۔ یہ دو مشہور پہاڑیاں ہیں، صفا مروہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ والوں کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو آواز دی۔ سب لوگ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی تو سب لوگ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر، جو نزدیک تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تھے اور جو دور تھے، جس کے کان میں آواز پڑی وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو لوگ جمع تھے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا، یعنی کہ میں کیسا ہوں، آپ کی نظر میں کس طرح کا انسان ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، لائن میری یہ مس ہو گئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا، تو سب بولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ امانت دار یعنی کہ دوسروں کی چیزوں کو باحفاظت رکھنے والا۔ جیسے آپ ہیں، آپ سے گھر میں بڑی آپی آپ کو کوئی چیز دیتی ہیں اور امانتاً کہتی ہیں کہ یہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، یہ میرا جیومیٹری باکس ہے، تو میں آپ سے کل لے لوں گی یا میں 2 دن بعد لے لوں گی۔ تو آپ نے آپی کی اس چیز کو اسی حالت میں، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کھول کے دیکھا اس کے اندر کیا کیا پڑا ہوا ہے یا یہ میں چیز کو استعمال کر لوں، ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اس کو اسی حالت میں باحفاظت رکھ دیا۔ تو جب دوبارہ آپی نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے پاس چیز رکھوائی تھی وہ مجھے آپ واپس کر دیں، اور آپ نے اسی طرح ایمانداری کے ساتھ واپس کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امانت دار، آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب امانت میں خیانت کیسے ہوتی ہے؟ امانت میں خیانت ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ کو پاس کسی نے کوئی چیز امانتاً رکھوائی یا اس نے کہا اسے رکھ لیجئے، میں آپ سے تھوڑی دیر بعد لے لوں گا کلاس میں یا گھر میں، تو آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے اس چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، یہ خیانت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس سبق سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں اپنی دے تو اخلاقی طور پر بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی چیز کو اسی طرح
باحفاظت رکھ دیں تاکہ جب جس کی وہ چیز ہے وہ ہم سے مانگے تو ہم اسے واپس کر دیں۔ سب لوگوں نے ایک ہی آواز میں کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی آپ سچے اور ایمانت رکھنے والے ایماندار ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا، ان کو مخاطب کیا کہ اے لوگو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں بھی اور بڑے ہو کر بھی سچ ہی بولا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ امانتوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ بھی اپنی چیزیں رکھوا کر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی حفاظت فرماتے تھے۔ کافر بھی اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ دیکھیں، یہ ایک صفت ہے، خوبی ہے، سچ بولنا اور ایماندار ہونا۔ کافر جو کہ ابھی اسلام کے دائرہ اسلام میں بھی نہیں تھے، ان کو اتنی ابھی سمجھ نہیں تھی کہ ہم کس راستے کو چنیں، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ چیز میں نے کسی اور کے پاس رکھوائی تو شاید مجھے یہ اس حالت میں نہ ملے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بغیر کسی خوف کے وہ چیزیں اپنی رکھوایا کرتے تھے۔ آگے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے دوسروں کو بھی سچائی اور امانت داری سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو بھی یہ خوبی بتائی کہ یہ آپ ہمیشہ سچ بولیں اور امانت دار بنیں، خیانت دار نہ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں، جو مومن ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا؟ ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ سچ جو ہے وہ آپ کی عزت کو بڑھاتا ہے اور جھوٹ آپ کی عزت کو کم کروا دیتا ہے۔ اب آپ آ جائیے صفحہ نمبر 37 پر۔
صفحہ نمبر 37 کھول لیجئے. یہاں پر ہمارے سبق کا باقی حصہ ہے احادیث کے ساتھ. یہاں سبق میں سب سے اوپر پہلے سبز رنگ کا ایک خانہ بنا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے یاد رکھیے سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو پیارے بچوں اس میں کون سی ہماری محنت ہے کہ ہم سچ نہ بولیں. جھوٹ بول کر ہم وقتی طور پر بچ تو جاتے ہیں لیکن جب ہمارا جھوٹ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی بھی ہم پر اعتبار نہیں کرتا. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی بھی بات ہے تو ہم اسے سچ بیان کریں اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. اس کے نیچے آ جائیے پڑھیے. جس میں امانت نہیں وہ سچا مومن نہیں. جس میں امانت نہیں وہ سچا مومن نہیں. اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو شخص آپ کے پاس کوئی چیز اگر رکھوا کر جاتا ہے اور آپ اسے ایمانداری کے ساتھ ہی واپس کرتے ہیں تو آپ ایماندار ہیں. اور خدا نخواستہ آپ کے دل میں غلط خیال پیدا ہوا یا ضرورتاً آپ نے وہاں سے چیز استعمال کر لی بغیر اجازت کے تو وہ خیانت کہلائے گی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں امانت نہیں وہ سچا مومن نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی طرح ہمیشہ سچ بولیں اور دوسروں کی امانت کا خیال رکھیں. آمین ثم آمین. پیارے بچوں آج جو ہم نے سبق پڑھا اس میں ہم نے 2 اچھی باتیں سیکھیں. ایک سچ بولنے والی اور ایک ایمانداری والی. انشاءاللہ ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. اور آپ بھی آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ آپ کو وقتی طور پر تو فائدہ دے جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ کو بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. ہمارا پڑھائی کا کام مکمل ہو گیا ہے. اب ہم لکھنے کا کام کریں گے. اب آپ اپنی نوٹ بک نکال لیجئے اور میرے ساتھ کام کرنا شروع کر دیجئے. ہم کام شروع کرنے میں سب سے پہلے لکھیں گے املا کے الفاظ. جی یہاں لکھیں گے املا کے الفاظ. یہ املا کے الفاظ ہم لکھیں گے اور پہلا لفظ ہم لکھیں گے مرتبہ. نمبر 1 مرتبہ. نمبر 2 تشریف. اور نمبر 3 جلدی.
جلدی جلدی. آپ کہتے ہیں نا مجھے جلدی جلدی کھانا دے دیجیے, مجھے جلدی جلدی میرا یہ کام کر دیجیے, میں نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ کیا لفظ ہے؟ جلدی جلدی. نمبر 4 پر ہے سچائی. نمبر 4 پر ہے سچائی. سچائی. اب ہم اگلا کام الفاظ معنی والا کریں گے. الفاظ کے معنی. الفاظ. جی لائک. پہلا لفظ ہے ہمارا لائک. لائک کا معنی ہے قابل. لائک کا معنی ہے قابل. فلاح. دوسرا ہمارا لفظ ہے فلاح. فلاح کامیابی. فلاح کا معنی ہے کامیابی. ہمارا اگلا لفظ ہے صادق. صادق کا مطلب ہم نے ابھی پڑھا, بتائیے. جی سچا. امین. امین کا مطلب کیا ہے؟ امانت دار. امانت امانت دار. ہمارا املا کے الفاظ اور الفاظ معنی کا کام مکمل ہو گیا ہے. اب ہم سوالوں کے جوابات لکھیں گے, پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا کتاب کا بھی کام کریں گے. اب میں اس کو یہاں سے اس کر دیتی ہوں اور اب ہم اپنا اگلا کام ریڈی کرتے ہیں. جی یہاں لکھیں گے ہم سوالوں کے جوابات لکھیں. سوالوں کے جوابات لکھیں. یہاں ہم یہ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم پھر سوال نمبر 1 شروع کر دیں گے. سوال نمبر 1. صادق اور امین کا
کیا مطلب ہے؟ صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ہم نے پوچھا ہے تو یہاں کیا علامت آئے گی؟ سوالیہ. ٹھیک ہے. صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے صادق کا مطلب ہمیشہ سچ بولنے والا. صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کو بحفاظت رکھنے والا. جی سوال نمبر 1 ہے ہمارا صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے صادق اور امین کا مطلب ہے، صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کو بحفاظت رکھنے والا. اب ہم سوال نمبر 2 لکھیں گے. سوال نمبر 2. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم نے کون سی پہاڑی پر خطاب کیا؟ کون سی پہاڑی پر میں کلیئر کر کے لکھ دوں، پہاڑی پر خطاب کیا. کون سی پہاڑی پر خطاب کیا؟ اس میں پوچھا گیا ہے تو ہم اس میں سوالیہ نشان لگائیں گے. جی اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر خطاب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ صفا کی پہاڑی پر خطاب فرمایا. جی اب ہم اگلا سوال لکھیں گے. جی ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 کیا اللہ تعالی سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے. سوال پوچھا گیا ہے کیا اللہ تعالی سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، یہاں ہم جواب لکھیں گے جی ہاں، اللہ تعالی سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے. سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں تک ہمارا جواب مکمل ہو گیا. سوال نمبر 3 ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم لکھیں گے سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہم لکھنا شروع کریں گے. اس سے پہلے میں اس کو ریز کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی لکھنے میں. سوال نمبر 4 ہے، آپ نے دوسروں کو کیا سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے لوگوں کو کیا سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو کیا سکھایا؟ جی اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو بھی سچائی اور امانت داری سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو بھی سچائی اور امانت داری سکھائی۔ اب ہمارا ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے تو یہ علامت لگائی جائے گی سوالیہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کے بارے میں فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، کہ سچ ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارا سوالوں کے جواب کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔
اب ہم اپنی کتاب کا کام شروع کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 نکال لیجئے۔ صفحہ نمبر 38، اس میں ہم خالی جگہ پر لکھیں گے۔ خالی جگہ پر کا کام کتاب پر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر وہ الفاظ لکھ دوں گی نمبرنگ کے ساتھ، تاکہ آپ کو خالی جگہ پر کرنے میں آسانی ہو جائے۔ خالی جگہ پر کریں۔ یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5۔ جی، آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھول لیا ہے۔ اس میں پہلے خالی جگہ پر کے اوپر الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کو مناسب جگہ پر لگا کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے۔ جی، یہاں پر آئے گا سچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ دوسرے پہ آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ڈیش کا خیال رکھا۔ جی، آپ نے ہمیشہ امانتوں کا خیال رکھا۔ اس کے بعد ہے کافر بھی اپنی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ کیا رکھواتے تھے؟ اپنی چیزیں۔ آگے پڑھیے۔ سچ ڈیش کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ ڈیش کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سچ کس کی طرف لے جاتا ہے؟ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارا خالی جگہ پر کا یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ آ جائیے صفحہ نمبر 39 پر۔ صفحہ نمبر 39 پر سرگرمی دی گئی ہے۔ اس میں 2 کالم بنائے گئے ہیں اور اس میں ہاں اور نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہاں اور نہیں، اس طرح سے یہاں باکس بنائے گئے ہیں۔ میں آپ کو حل کروا دیتی ہوں، آپ اسے کتاب پر میرے ساتھ حل کر لیجئے۔ اس کے علاوہ یہ کام ہم کلاس میں بھی کریں گے۔ سوال ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، کیا میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں سچ بولتا ہوں؟ اب آپ نے یہاں پر گڈ کا دائرہ لگانا ہے۔ جو اس کا درست ہوگا وہ آپ یہاں پہ اس کا دائرہ لگائیں گے۔ ہاں یا نہیں۔ کیا میں دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھتا ہوں؟ اب آپ یہاں پہ دائرہ لگائیں گے ہاں
نہیں میں، جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ کیا مجھے سچ بولنے سے خوشی ہوتی ہے؟ یہاں پہ بھی آپ دائرہ لگائیں گے۔ اگر کوئی بچہ مجھے کوئی چیز دے تو میں اسی طرح واپس کر دیتا ہوں، ہاں یا نہیں؟ کیا میں دوسروں کی چیزیں اجازت لے کر استعمال کرتا ہوں، ہاں یا نہیں؟ ویسے تو یہ سارے جو ہم نے یہ درست جواب کے دائرہ لگائیں، ان کا جواب ہاں میں آتا ہے، تو اس لیے آپ ہاں میں اسے کر لیجئے۔ لیکن جب میں اسے کلاس میں کرواؤں گی تو پھر یہ تھوڑا سا ہم اسے چینج کر کے کام کریں گے۔ بچوں، آج ہمارا باب صوم کا سبق نمبر 2، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پڑھائی اور لکھائی کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ آپ اسے یاد کریں اور مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے کی پریکٹس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو۔ پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یار دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یار دل مسلم کو۔